السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے اچھلتے کودتے اور روتے ہنستے ساتھیوں، آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے پنجاب کی ایک لوک کہانی۔ جانتے ہیں نا، لوک کہانی وہ ہوتی ہے جو سنی سنائی کہانی ہوتی ہے۔ کہانی کا عنوان ہے آدھی پوری، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے محمد احمد رضا انصاری نے۔ کسی گاؤں میں ایک کسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام تھا صابر اور بیوی کا جنت۔ وہ گاؤں کا سب سے امیر کسان تھا، لیکن اس کے پاس گھر اور زمینوں پر کام کرنے والے آدمی کم تھے، اس لیے وہ ہمیشہ دوسروں سے مزدوری کرواتا تھا۔ اپریل کا مہینہ تھا۔ صابر کے کھیتوں میں گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی تھی۔ اس کے آدمی فصل کاٹ کر ایک جگہ جمع کر چکے تھے، بس اب اناج گھر پہنچانا باقی تھا۔ اس کے لیے بہت سے مزدوروں کی ضرورت تھی۔ صابر نے بہت کوشش کی کہ مزدور مل جائیں، لیکن سب مصروف تھے۔ اگلے دن کوئی جشن آ گیا اور مزدوروں نے کام سے چھٹی کر لی۔ اسی دن آسمان پر بادل بھی نظر آنے لگے۔ صابر ڈر گیا کہ اگر بارش ہو گئی تو بہت نقصان ہوگا اور 5-6 مہینے کی محنت بھی ضائع جائے گی۔ صابر چند مزدوروں کے پاس گیا اور بڑی مشکل سے انہیں اپنا اناج ڈھونے پر راضی کر لیا۔ مزدور کھیتوں میں پہنچ گئے۔ صابر نے گھر آ کر بیوی سے کہا، نیک بخت، آج مزدور ہمارا اناج گودام میں رکھیں گے۔ دوپہر کو انہیں سوجی کا حلوہ کھلانا ہے اور ساتھ پوریاں بھی بنا لینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کھیتوں کی طرف چل دیا۔ جنت نے سوجی کا حلوہ بنایا اور پھر چولہے پر کڑاہی چڑھا کر پوریاں بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ کڑاہی میں تیل ڈالا۔ جب تیل گرم ہو گیا تو وہ پوریاں بنا کر اس میں ڈالنے لگی۔ کچھ پوریاں پک گئیں تو جنت کا چھوٹا بیٹا بدھو باورچی خانے میں آ کر شرارتیں کرنے لگا۔ جنت نے اسے ڈانٹا اور باورچی خانے سے باہر نکلنے کو کہا۔ وہ برا سا منہ بناتا باہر نکل گیا۔ کڑاہی میں جو پوری پڑی تھی وہ اتنی دیر میں جلنے لگی۔ پوری کو برا لگا کہ جنت نے تو میرا خیال نہ کیا اور اتنی دیر اسے گرم تیل میں رکھ کر تکلیف دی۔ جنت نے اسے پلٹنا چاہا تو وہ جھٹ کڑاہی سے نکل بھاگی۔ جنت نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کہاں ہاتھ آتی۔ جھٹ گھر سے نکل کر کھیتوں کی طرف بھاگی۔ راستے میں صابر کا کھیت تھا، جہاں 5 آدمی کام میں مصروف تھے۔ پوری ان کے پاس سے گزری اور کہنے لگی، میں کڑاہی سے نکل کر بدھو کی ماں سے بچ کر آئی ہوں، تم سے بھی بچ نکلوں گی، لو مجھے پکڑ لو۔ ان مزدوروں نے جب دیکھا کہ ایک پکی پکائی پوری یوں قریب سے بھاگی جا رہی ہے تو وہ کام چھوڑ کر اس کے پیچھے دوڑے، مگر وہ بھلا کہاں ہاتھ آتی۔ سب دوڑتے دوڑتے ہانپ گئے اور مجبوراً واپس آ گئے۔ کھیت سے نکل کر پوری کو درخت کے نیچے ایک خرگوش ملا۔ اسے دیکھ کر پوری بولی، میں کڑاہی سے نکل کر بدھو کی ماں سے بچ کر 5 آدمیوں کو ہرا کر آئی ہوں، میاں تم کٹے خرگوش، تم سے بھی نہیں پکڑی جاؤں گی۔ یہ سن کر خرگوش پوری کے پیچھے بھاگا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پوری اگر ایک بھٹ میں نہ گھس گئی ہوتی تو اس دم کٹے خرگوش نے اسے پکڑ ہی لینا تھا، مگر بھٹ کے اندر وہ لومڑی کے ڈر سے نہ گیا۔ پوری بھٹ میں گھسی تو اندر ایک لومڑی بیٹھی تھی۔ اس نے جو دیکھا کہ ایک پوری اندر گھس آئی ہے تو جھٹ سے اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی، مگر لومڑی کو دیکھ کر پوری الٹے قدموں واپس مڑی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگی، میں کڑاہی سے نکل کر بدھو کی ماں سے بچ کر 5 آدمیوں کو ہرا کر اور دم کٹے خرگوش کو الو بنا کر آئی ہوں، بی کنکٹی لومڑی، مجھے پکڑنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ لومڑی نے کہا، جاتی کہاں ہو، ٹھہرو، ابھی تمہیں مزہ سکھاتی ہوں۔
یہ کہہ کر اس کے پیچھے لپکی، مگر پوری تھی بڑی چالاک اور ہوشیار، جھٹ سے ایک کسان کے مکان کی طرف بھاگی۔ لومڑی بھلا کتوں کے ڈر سے وہاں کیوں جاتی؟ بے بس کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ کسان کے مکان کے قریب ایک بھوکی کتیا اپنے 7 بچوں کے ساتھ ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ اس نے بھی پوری کو کھانے کا ارادہ کیا۔ پوری کہنے لگی، میں کڑاہی سے نکل کر، بدھو کی ماں سے بچ کر، 5 آدمیوں کو ہرا کر، میاں دم کٹے خرگوش کو الو بنا کر اور بی کنکٹی لومڑی کو بیوقوف بنا کر آئی ہوں۔ اجی بی کتیا، مجھے پکڑنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ وہ کتیا بھی بڑی ہوشیار تھی، ایسی بن گئی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ آگے کو منہ کر کے کہنے لگی، بو بی پوری، میں ذرا اونچا سنتی ہوں۔ پوری ذرا قریب آئی تو کتیا نے بھی بہروں کی طرح اپنا منہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ پوری پھر وہی کہنے لگی، میں کڑاہی سے نکل کر، بدھو کی ماں سے بچ کر، 5 آدمیوں کو ہرا کر، دم کٹے خرگوش کو الو بنا کر اور کنکٹی لومڑی کو بیوقوف بنا کر آئی ہوں اجی بی۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ کتیا نے ہپ کر کے منہ مارا تو آدھی پوری اس کے منہ میں آ گئی۔ اب جو آدھی پوری بچی وہ اتنی تیزی سے بھاگی اور آگے جا کر زمین میں بنے ایک سوراخ کے اندر گھس گئی۔ کتیا اور اس کے بچے پوری کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، مگر پوری کا پتہ نہ چلا۔ وہ کتیا اور اس کے بچے ساری عمر اس کو تلاش کرتے رہے، مگر اسے ملنا تھا نہ ملی۔ آج تک سارے کتے اسی آدھی پوری کی تلاش میں زمین سونگھتے پھرتے ہیں، کہیں سے اس کا پتہ چلے اور اسے نکالے۔ اس نے ہماری لکڑ دادی کو دھوکہ دیا تھا، مگر اس آدھی پوری کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ کیسی مزیدار کہانی تھی! یہ جو لوک کہانیاں ہوتی ہیں نا، ایسی ہی ہوتی ہیں، مزے مزے کی۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ سونے سے پہلے دعا پڑھنا اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔